کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حمزہ ہے. حمزہ بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں لاہور سے. لاہور سے آئے ہو؟ جی. کیا کرنے آئے ہو؟ میں علی بھائی کو ذرا دیکھنے آئے ہیں کہ کافی متاثر ہوئے ہیں ان کے جو لیکچرز وغیرہ دیکھ کے, اور مطلب مجھے پتہ چلا کہ یار میرے عقائد میں کیا کیا فلاز تھے جن کی وجہ سے میں ایک دائرے کے اندر ہی سوچ سکتا تھا, اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا. جو حقیقی اسلام ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں اسلام ہے کیا. صحیح ہے. اچھا, آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی, جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ہر گھر کی, تو آپ کس مسلک سے, آپ کے گھر والے کس گھرانے سے پہلے گئے؟ میرے گھر والوں کا تعلق تو بیسیکلی اہل سنہ والجماعہ ہی ہیں, لیکن بریلوی فقہ سے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہ میں بھی جیسے علی بھائی کے ایکس مرشد رہے ہیں الیاس قادری صاحب, جی جی, تو میرے بھی ایکس مرشد ہو گئے ہیں. اچھا, تو آپ کے بھی ہو گئے. جی جی, تو ان کے ساتھ ہی ابھی بھی گھر والوں کا ہے کہ فالو کرتے ہیں وہ, اور ٹیچنگز جو وہ بتاتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی, ان میں کئی ایک چیزیں آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے کیا کیا ہے, وہ مجھے کھٹکتی تھیں شروع سے. وہ بہرحال یہ ہے کہ سبب ایک بننا تھا, تو وہ اللہ کا شکر ہے بنا ہے, اور کافی شکر گزاری ہے اس چیز کی کہ یار اچھے ٹائم پہ پتہ چل گیا. اچھا, بریلوی فرقے سے تعلق نہیں. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہو؟ انجینئر صاحب کا تعارف جب تک مجھے تو نیگیٹو ہی ہوا تھا, جیسے میجورٹی لوگوں کو نیگیٹو ہوتا ہے. اور میرے ایک کزن تھے, تو وہ کافی دیر سے ان کو سن رہے, غالباً 2010 سے ان کا تھا, اور تو وہ بہرحال میں ان کے ساتھ بحث بھی کرتا تھا کہ نہیں یار یہ جو انجینئر ہے یہ صحیح بندہ نہیں ہے. اچھا, اور گستاخیاں اور یہ وہ ادب نہیں ہے, لیکن تب تک میں نے سنا نہیں تھا, اور مجھے بھی نہیں پتا چلا, پتہ نہیں بس ایک دم ہی کچھ ہوا ہے کہ میں نے کوئی ان کی علی بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس میں پھر میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں یہ سمجھ میں تو آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں نے حوالے دیکھے نہیں تھے یا میرے کانوں سے نہیں گزرے تھے کہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار صحیح بخاری سے انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے, اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے, اور سارا کچھ صحیح ہے. تو وہاں سے ایک دل میں ہوا کہ یار چلیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں ہوتا کیا ہے, آخر ان کا بھی موقف دیکھتے, ساروں کو تو میں دیکھتا ہوں. تو وہ بہرحال میں نے دیکھنا شروع کیا, اور مجھے وہ چیز فٹ ہوتی نظر آئی کہ یار اصل حقیقت میں تو شاید یہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. آہستہ آہستہ جب میں نے کراس ویریفائی بھی کیا, اور اس میں سب سے بڑی ہیلپ میری ہوئی اس میں جو برے صغیر کے جیسے اولیاء کہتے ہیں یہ جنہیں, ان کی جو گستاخیاں ہیں, تو جب مجھے پتہ چلی اور میں نے سنی, تو اسی وقت میں نے کہ یار میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت اچھا یہی ہے کہ بھائی آپ اعلان برات کر دو ان سے, بالکل, اور اپنا دیکھو کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, یا اپنا جو میں نے اپنا حساب دینا ہے, تو میں ان سے کٹ آف کروں چیز اور اپنا دیکھوں. وہ ایک میرے خیال سے ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا میری زندگی میں, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے خود ہی چیزیں ساری ایک لائن میں آنے لگیں, اور وہ رینج ہوتی ہیں. تو یہ پیچھے اس کا تھا بیک گراؤنڈ. اور آج وہی کزن جن کے ساتھ میں بحث کرتا تھا, وہ ان کے ساتھ میں ابھی بھی ان کو بتا کے آیا ہوں, بلکہ انہوں نے مجھے ہیلپ کی ہے کہ یار یہ نمبر ہے, اس پہ فون کر کے پہنچ جاؤ. وہ کزن ہو کے گیا میں یہاں سے؟ نہیں, وہ نہیں ہو گیا. تو لے کے آنا تھا اس کو. وہ ان کے ساتھ بھی بس پلان بنا نہیں, دوستوں کا ہی بس ایک دم ہی پلان بن گیا. میرے ساتھ دوست نہیں آئے ہیں, بس ایسی بات ہوتی تھی کہ یار جانا ہے, وہ ایک دم ہی بس آ گئے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, جب انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا تو پھر گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا, دوستوں کا, فیملی میں؟ اچھا, یہ بھی ہے اس طرح, بالکل نئے سننے والے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی حوصلہ مل رہا ہوتا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے.
گھر والوں کا ایکچولی میرے پہ کافی پریشر تھا اس حوالے سے, وہ اس وجہ سے کہ کٹر ایک تو بریلوی اور دوسرا یہ کہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ بیعت ہے. اور میری زندگی میں کافی ایک ایسے واقعات ہیں کہ میرے پہ اللہ کا کرم رہا ہے. وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تم ان کے مرید ہو تو وہ دیکھتے رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار میرے پہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اتنی اس میں میرے والد صاحب کو اب کسی حد تک, کافی حد تک بلکہ ان کو باتیں سمجھ آتی ہیں. اور میرے ساتھ مطلب اسپیسیفک انٹریکشن نہیں ہوتا اس حوالے سے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یار یہ جو ہے یہ کس سائڈ پہ ہے. اور اس کے ساتھ اس طرح سے بحث نہیں, اس میں تھوڑی میری بحث ہوئی تھی رفع دین کے حوالے سے. ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم مرید ہیں, ذریعے جو بھی ہے. بالکل. تو ان کی میں نے کتاب کا حوالہ دیا. میں نے کہا کہ امام بخاری وہ نے تو طالبین ان کی کتاب ہے, اس میں جیسے نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے میں تو ویسے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مرید ہے تو یہ تو بلکہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ جیسے انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے آپ ویسے نماز پڑھیں. اس چیز پہ میری تھوڑی سی ان کے ساتھ ہوئی, لیکن ان کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ حقیقت میں ساروں کو ہی پتہ ہے کہ باتیں کیا ٹھیک ہیں, بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے کہ یار اتنی دیر سے ایک چیز فالو کر رہے ہیں اور ایک دم کیسے چھوڑ دیں. میرا تو اصل میں یہ ہے کہ ینگ ایج ہے اور مجھے اتنا کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. میرے جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ یار میں نے اپنا حساب دینا ہے, اور اگر کوئی مجھے گائیڈ کر سکتا ہے یا اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو میں تو جس خدا کو جانتا ہوں وہ میری شارک سے زیادہ قریب ہے بے شک. تو مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس سے رابطہ رکھنے کے لیے, میں تو سیدھا رابطہ رکھ سکتا ہوں. میرا جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ میں کہیں پہ بھی ہوں مجھے سنتا ہے, اور اسی طرح سنتا ہے جس طرح سے کسی غار میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور ادھر اندھیرا ہو, بے شک کوئی آس پاس نہ ہو, پھر بھی مجھے پتا ہے کہ یار میرا خدا مجھے سن رہا ہے اور میرے پاس ہے, اور مجھے اس چیز کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی ضرورت نہیں, صحیح بات ہے. تو میرے ذہن میں یہ چیز بالکل کلیئر تھی, اور شروع سے مجھے باتیں کھٹکتی بھی تھیں الیاس قادری صاحب کی. تو بہرحال میری بعد میں امی نے بھی پوچھا ہے کہ تمہارا دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں نے ان کو بڑے کلیئرلی بتایا کہ نہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ دیکھیں. تو میرا یہی ہے کہ بھائی میں جس اللہ کو جانتا ہوں نا مجھے اس تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے بنایا ہے, تو اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا بے شک. تو یہ تھوڑی بہت ہوئی, لیکن اب کافی حد تک چیزیں نارملائز آپ کہہ لیں کہ ڈھکی چھپی ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یار یہ کیا کرتا ہے اور اس کا کیا دینی حوالے سے کیا ہے. جیسے کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں میں ان کو بتاتا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم. اور اچھی ایک ڈبیٹ آپ کہہ لیں ہوتی ہے, وہ اس طرح کا نہیں, کیونکہ میرے پیرنٹس کافی فرینڈلی ہیں تو اس حوالے سے بحث یا لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی, اچھی ایک ڈبیٹ ہوتی ہے. تو امید یہی ہے کہ یار تھوڑا بہت ڈرل کرتے کرتے انشاءاللہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک جیسے ابھی تک رہے ہیں معاملات انشاءاللہ. چلو جی, فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ جی میں فرسٹ ٹائم. چلو جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر تک مجلس شروع ہو جائے گی. آج آپ انجینئر صاحب کو لائیو دیکھ بھی لیں گے, سن بھی لیں گے. ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done.